سے پہلے ہزاروں سال پہلے عربی رسم الخط ایجاد ہو چکا تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ پرانے زمانے کے کھنڈرات، مقبروں، دفینوں کو جب کھولا گیا ہے تو اس میں عربی کی تحریریں ملی ہیں۔ اب آج کل کے تو آثار قدیمہ والے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کھدائی کی ہے یہ اتنے ہزار سال پرانی ہے اور یہ اتنے ہزار سال پرانی ہے، تو ہزاروں سال پہلے کے جو دفینے اور مقبرے اور کھنڈرات کھودے ہیں اس میں سے عربی تحریریں ملی ہیں۔ یہ اس بات کا دوسرا ثبوت ہے کہ عربی رسم الخط ہزاروں سال پہلے ایجاد ہو چکا تھا۔ اور آخری ثبوت، سبع ملقات کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یہ 7 قصیدے ہیں جن کے متعلق عربوں کا یہ خیال تھا کہ یہ عربی شاعری کی معراج ہے، اور ان سے بہتر شعر کہنا اب ممکن نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے وہ 7 قصیدے لکھ کر، پھر نوٹ کریں، لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیے تھے۔ کب لٹکائے گئے تھے؟ سن 450 عیسوی میں۔ کیا مطلب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 150 سال پہلے، 150 سال تک یہ سبع ملقات لٹکے رہے ہیں خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ 150 سال تک عرب ان قصیدوں کو سجدہ کرتے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے، تب وہ عرب بھی جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی یہ مان گئے کہ ہاں ان قصیدوں سے یہ کلام بہتر ہے۔ تب ان کو اتارا گیا، اور جب وہ اتارے گئے تھے تو کسی صحابی نے سورہ کوثر لکھ کے لٹکا دی تھی خانہ کعبہ کی دیوار پر۔ وہ کافی عرصے تک لٹکی رہی، اور ایک کوئی عرب، اس زمانے کے عرب کا بہت عظیم شاعر مکہ آیا تھا طواف کرتے ہوئے، اس نے پڑھا سورہ کوثر کو تو اس کے نیچے لکھ دیا اس نے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سال پہلے سبع ملقات لکھے گئے تھے نا، اور لٹکائے اس لیے گئے تھے کہ طواف کرنے والے اس کو پڑھتے تھے تو سجدہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت مکہ میں اور مدینے میں وہ لوگ جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے ناموں کی باقاعدہ فہرست آج تک موجود ہے۔ مکہ میں 17 آدمیوں کے نام ہیں اس فہرست میں، اور مدینے میں 13 آدمیوں کے نام ہیں اس فہرست میں۔ لیکن اس فہرست کا مطالعہ کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کمپریہنسو نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ کی جو فہرست ہے اس میں ورقہ بن نوفل کا نام نہیں ہے، وہ عالم تھے اپنے وقت کے، اور عامر بن فہیرہ کا نام نہیں ہے۔ یہ عامر بن فہیرہ جو ہیں یہ غلام تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور جب وہ سراقہ بن مالک کا واقعہ ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس کو امان لکھ دو، تو انہی نے لکھ کے دی تھی۔ ان کا نام بھی اس فہرست میں نہیں ہے۔ مدینے کے جو 13 افراد ہیں اس میں حضرت کعب بن مالک کا نام نہیں ہے، ہم جانتے ہیں وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت انس کا نام نہیں ہے، ان کی والدہ جب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی تھی ان کو تو 10 سال عمر تھی،
اور جو کوالیفیکیشن بتائی تھی انہوں نے بڑے فخر سے اپنے بیٹے کی، وہ یہی بتائی تھی کہ یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے بالکل کلیئر کٹ بات سامنے آ جاتی ہے کہ نہ صرف عرب لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے بلکہ مکہ اور مدینہ کے لوگ بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ٹھیک ہے ریشیو کم تھا، تمام لوگ نہیں جانتے تھے. عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کے رواج کو مزید ترقی دی ہے. لکھنا پڑھنے کا رواج انٹروڈیوس نہیں کیا ہے، وہ تو پہلے سے موجود تھا، اس کو انکریج کیا ہے، اس کو ترقی دی ہے. صفا کی درسگاہ پہ لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا. اس کے علاوہ مدینے کے شہر میں مختلف جگہوں پہ مختلف مکاتب قائم کیے گئے تھے جہاں بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کو کتنی اہمیت دیتے تھے اس کا آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ مدینہ پہنچنے کے 5 مہینے کے بعد جب آپ نے معاہدہ کیا ہے یہودیوں سے، جس کو ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں اور جس کو آج دنیا تسلیم کرتی ہے کہ پہلا ہیومن کانسٹیٹیوشن، یا یوں کہہ لیں کہ پہلا ریٹن ہیومن کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ میثاق مدینہ ہے. 52 دفعات پر مشتمل ہے، 52 clauses. تو اگر سارا کام، اور اس زمانے میں رواج تھا سارا کام زبانی کرنے کا، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوا دیا. معاہدہ کیا زبانی لیکن پھر لکھوایا بھی. جنگ بدر کے قیدیوں کا فدیہ کیا تھا کہ اتنے افراد کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، چھٹی، آزاد ہو جاؤ گے. یہ اس لیے تھا کہ لکھنے پڑھنے کے رواج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت دیتے تھے، انکریج کرتے تھے. آپ لوگ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 2 مرتبہ رائے شماری کرائی تھی، افراد شماری کرائی تھی جسے ہم سینسس کہتے ہیں. اور صرف گنتی نہیں ہوئی تھی بلکہ اس وقت جتنے مسلمان تھے سب کے نام لکھے گئے تھے. پہلی مردم شماری کے فہرست میں 500 مسلمان کے نام ہیں، اور چند سالوں کے بعد جب دوسری مردم شماری کرائی گئی تھی تو اس میں 1500 مسلمانوں کے نام. تو اگر صرف مردم شماری مقصود تھی تو گنتی کرا لیتے اور بتا دیتے آ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی 500 ہیں، 1500 ہیں، لیکن آپ نے باقاعدہ نام لکھوائے، فہرست مرتب کرے. اسی طرح سے جب بھی کسی مہم پر کوئی دستہ یا کوئی فوج روانہ ہوتی تھی تو روانہ ہونے سے پہلے اس دستے یا اس فوج میں جتنے مجاہدین شامل ہوتے تھے سب کے نام لکھ کے رکھے جاتے تھے مدینے کے اندر. جن لوگوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید لکھوانے کا کام لیا ان کو مکاتبان وحی کہتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے علاوہ بھی دربار نبوی میں لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا تھا. جیسے میثاق مدینہ کی مثال دی میں نے آپ کو، مردم شماری کی مثال دی آپ کو، اور بے شمار کام ہیں. تو لکھنے پڑھنے والے دربار نبوی میں حاضر رہتے تھے. کچھ لوگ فل ٹائمر تھے کہ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ وہ حاضر رہیں اور جب کوئی لکھنے کا کام ہو تو وہ لکھ دیں. اور کچھ پارٹ ٹائمرز تھے کہ اپنے اسپیئر ٹائم میں آ جاتے تھے. تو ایسے ٹوٹل افراد کا جو نام ہے وہ 43 لوگ ہیں، 43 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دربار نبوی میں لکھنے کا کام کیا ہے. چاہے وہ قرآن مجید لکھنا ہو یا دوسرے کام لکھنے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو احکامات ہوتے تھے ان کے لکھنے کا کام ہوتا تھا. یہ خدمات سر انجام دینے والے 43 افراد کے نام آتے ہیں.